بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں دانش ملک آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں کہ کل جو ہے وہ صدارتی جو سمجھ لیں کہ انتخاب ہوگا 9 مارچ کو، اور آصف علی زرداری یا محمود خان اچکزئی ان کے درمیان مقابلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کس طرف جائے گا۔ آج بھی اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی صدر مملکت کے لیے آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور حکومتی اتحاد ہے ایک جانب، اور دوسری جانب اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن کے امیدوار جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو نے بھی بیان دیا ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کا ماحول جو ہے وہ ختم کیا جائے اور ہم مل جل کر آگے بڑھیں اور تمام مسائل کا خاتمہ کریں۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے جو صدارتی امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ یہ صدارتی جو الیکشن ہے یہ اس کو مؤخر کیا جائے، ملتوی کیا جائے، اور انہوں نے بھی وجہ جو بتائی ہے وہ بھی ہم جانیں گے کہ وجہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پشاور ہائی کورٹ کی، تو وہاں پہ بھی الیکشن کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے، جو مخصوص نشستیں ہیں الیکشن کے بعد جو ہوتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے، مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کو دی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ حل آ رہا ہے۔ اب قومی اسمبلی میں آج جو مخصوص نشستوں پر حلف بھی اٹھایا گیا ہے اراکین نے، اور اسی لیے اسی تمام تر معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خضر کلاسرا صاحب۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سر، کل جو ہے وہ صدارتی انتخاب، ایک بڑا آئینی عہدہ اس کا صدارتی جو انتخاب ہے وہ ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف حکومتی امیدوار ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور آج ایک جو بڑی تبدیلی جو ہم نے دیکھی ایم کیو ایم نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، دوسری جانب محمود خان اچکزئی ہیں، کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ ایک اہم کانسٹیٹیوشنل جو ہے عہدہ ہے، اور اس کا نتیجہ تو وہی ہوگا جو پہلے ہم پرائم منسٹر کے انتخاب میں یا اسپیکر کے انتخاب میں دیکھ چکے ہیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب اب وہ سنی اتحاد کونسل ہے اس میں اس کے بہاف پہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک کچھ وہ لگایا جاتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہے۔ اب میرے جیسا بندہ یا میرے سامنے بیٹھے جو دیکھ رہے ہیں، مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، پھر یہ سنی اتحاد کے ممبران ہیں، اور پھر اپنا محمود خان اچکزئی صاحب کی اپنی پارٹی ہے، تو مطلب ایک عجیب سا ہمارا سیاسی جو ماحول ہے، اور فیصلے جو ہے نا وہ غالباً 804 قیدی کہتے ہیں یا 802 کہتے ہیں، وہ جناب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے کرتے ہیں، اور کبھی کے پی کے وزیر اعلیٰ ان کے پاس پہنچتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر کا امیدوار ان کے پاس پہنچتا ہے، کبھی مطلب محمود خان اچکزئی صاحب ہوتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن تو اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خواہش ہے نا، اس خواہش کو اب پالیٹیشین نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ مطلب اگر ان کو اتنا پتہ ہے کہ عوام کی یہ خواہش ہے، اگر یہ عوام کو مطلب مہنگائی سے، بے روزگاری سے، معاشی صورتحال سے تو جب بھی نکالیں گے، لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ سسٹم بہتر کر لیں جہاں آپ ایوان میں بیٹھتے ہیں، مطلب اپنی صفیں درست کر لیں، چاہے وہ حمایت یافتہ ہیں یا وہ سنی اتحاد والے ہیں یا وہ نون والے ہیں یا وہ جیم والے ہیں، پہلے اپنے معاملات مطلب کم از کم اگر آپ لیڈرشپ ہیں جو کہ ہیں آپ، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ جو ہے ماحول مل رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کو یہ حکومت جو ہے مل رہی ہے۔ پہلے بھی 17 ماہ یہ پی ڈی ایم کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور اس میں بھی جناب عمران خان صاحب کیونکہ ایک کلہاڑا مار کے کے پی اسمبلی بھی توڑنا چاہتے، توڑ دی انہوں نے، اور پنجاب بھی توڑوا دی، تو اس کے لیے کل جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک ہوگی۔ یہ کیونکہ آصف زرداری صاحب وہ ایک منجے ہوئے پالیٹیشین ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ اس میں، ہاں وہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بن رہے بلکہ دوسری دفعہ بن رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سوری اس وجہ سے لکی ہیں کہ ابھی ان کے اقتدار کے جو ثمرات ہیں وہ ہم سمیٹ کے نکلے ہی تھے، پیٹرول ڈیزل اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر ایک بار پھر آ گئے ہیں، اور میرے جیسے
لوگ جو ہیں وہ اس ڈر اور خوف میں ہیں کہ اگر انہوں نے وہی ہاتھ رکھا عوام کی نبض پہ تو میرا خیال ہے پھر وہ ڈالر بھی بے قابو ہونے لگتا ہے، اور پیٹرول تو ویسے بھی اب بھی بڑا ہے. تو سو کل سموتھ ہوگا. رہا ایم کیو ایم کا کوشچن، ایم کیو ایم نا ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں ایک بلدیاتی نظام ہے. اگر وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوں گے، انہیں ووٹ کریں گے، پولیٹیکل الائنس ہوگا، اس میں ان کے معاملات پولیٹیکل سیٹل ہوں گے. پھر گورنرشپ جو ہے وہ پہلے بھی دی ہوئی ہے ایم کیو ایم کو، زرداری صاحب کے بیہاف پہ ہے، وہ بلدیاتی الیکشن کے دوران اگر میں درست ہوں اس وقت کی گئی تھی. پھر جو ہے وہ اپنا وزارتیں بھی انہیں دیتے ہیں، مطلب یہ سارا پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اگر وہ میاں محمد نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں میاں صاحب کے لیے دینے کے لیے وہ 2-3 یعنی ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بھی ہم ہیں، اور اگر ہم مطالبات تسلیم کراتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. اور وفاق میں بھی اتحاد تو ہے، مطلب پیپلز پارٹی کا نون کے ساتھ ہے، تو کیوں نہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف بھی. اچھا، دوسرا کلاسر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ابھی کابینہ میں شامل نہیں ہوئی، تو کیا سمجھتے ہیں آگے چل کے یہ کابینہ میں شامل ہو جائے گی، کوئی وزارتیں لے گی؟ پیپلز پارٹی نا پہلے جو حالات اور واقعات ہیں پولیٹیکلی، پیپلز پارٹی جو ہے نا پہلے جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں ہیں نا، جیسے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر آفس ہو گیا، سینٹ شپ ہو گئی، پریزیڈنسی ہو گئی، وہ جو بڑے مورچے ہیں نا وہ ان کو سنبھال کے نا مورچے سنبھال کے پھر وہ اس میں شامل ہوں گے. اور میری یہ رائے ہے، اب پارٹی ہے، ان کی اپنا سٹینڈ ہے، اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں شامل ہوں گے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹیک آف کیا تھا الیکشن کے دوران، وہ آپ نے بھی سنا، وہ ایک بڑا سخت موقف تھا اور بڑی مطلب لے دے کی انہوں نے، شاید الیکشن میں ہی ہوتے، الیکشن کے بعد جو ہی وہ اسمبلی میں آئے تو وہ اسی طرح مؤدب ہو گئے شہباز شریف صاحب کے سامنے، جیسے وہ وزیر خارجہ کی حیثیت میں ہوتے تھے یا وہ ان کی وہ کرتے تھے. تو سو یہ پیپلز پارٹی میرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب نا یا تو آپ مطلب لوگوں کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں، مطلب آپ سارا کچھ مل کے کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں جی وزیر نہ، اچھا آپ انہی کے ووٹ سے پریزیڈنسی جا رہے ہیں، وہ آپ کے ووٹ سے پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں، کوئی اسپیکر جا رہا ہے، کوئی دوسرے عمل میں جا رہا ہے. تو پھر اس طرح ہے کہ یہ پروسیس بھی آپ کریں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں اور اس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کلاسر صاحب، گفتگو ہماری جاری ہے اور ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سجاد بخاری. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. سر آپ سے ہی اب جانیں گے کہ کل ہونے جا رہے ہیں صدارتی جو الیکشن ہے، اور آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی ان کے درمیان مقابلہ ہے. تو دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو صدارتی امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن جو ہے یہ ملتوی کرنے کی درخواست دی ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ بڑا آپ کا ایک اہم سوال ہے، اور ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اسٹرینتھن ہونے جا رہا ہے، مضبوط جو ہے فیڈریشن جو ہے وہ اب مزید مضبوط ہونے جا رہی ہے. کیونکہ یہ جو پولیٹیکل الیکٹورل پروسیس تھا یہ جمہوریت کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان جس میں ڈیموکریسی ہچکولے کھا رہی ہے، بھلے لنگڑی لولی صحیح، بھلے تحفظات صحیح الیکشن میں پوری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ویسٹ میں بھی ایک پاپولسٹ موو چلی اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ الزامات لگے کہ ہیلری کے خلاف کیسے ووٹ پڑا. اس طرح ٹرکی میں ہوا. ہم نے ہمارے نیبر کنٹریز میں کرناٹک کا، یو پی کا الیکشن دیکھ لیں اور باقی کچھ الیکشنز دیکھ لیں، اس میں اس طرح تحفظات موجود تھے. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ انتہائی منجھے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے فیڈریشن کے لیے بغیر کسی لگی لپٹی بات کی اگر ہم کریں کہ انہوں نے 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، NFC ایوارڈ، اور فیڈریشن کے لیے اور جمہوریت کے لیے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میثاق جمہوریت جس میں PMLN بھی ان کے ساتھ شامل تھی، یہ آپ کے 73 کے آئین کے بعد ایک بہت بڑی دستاویز ہے. اس دستاویز کو مذاق بنایا گیا، اس کا تمسخر اڑایا گیا، اس پر بھی ہمیں شدید احتجاج ہے. لیکن بہت اچھا پروسیس ہے، یہ ہونے جا رہا ہے. اس سے قبل کہ میں اس پہ مزید تھوڑی سی بات کروں، آپ کے اس پلیٹ فارم پہ میں موجود ہوں تو اس سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے، کل ہمارے نیشنل پریس کلب کے ایک الیکشن ہوئے تھے، اس میں میرے دائیں جانب موجود ہیں خضر کلاسرہ صاحب، جنہوں نے غیر مشروط میری حمایت کی، میرا ساتھ دیا،
محبت اپنی اور ان کی جو پوری برادری ہے، تھل کے لوگ، سرائکی جو ساتھی ہیں ہمارے، انہوں نے بھرپور تعاون کیا. اور خاص طور پر جہاں میں آج موجود ہوں، جس کو میں AVT فیملی کہتا ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے، اور خود کیوان صاحب تشریف لے کر آئے. میں ان کا بھی بہت ممنون اور مشکور ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں. اسی طرح ہمارے خیبر میں حسن خان اور ان پورے دوست ان کے آئے. اسی طریقے سے باقی ان کے ڈائریکٹرز بھی تشریف لے کر آئے. ابھی ہمارے سامنے میرے کیمرہ مین کھڑے ہیں. ان سب نے میرے ساتھ تعاون کیا. تو موقع جانتے ہوئے میرے آپ کے دونوں کیمرہ مین بھی ان کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا اس قیمتی ووٹ سے مجھے نوازا، جس کا میں ہمیشہ قدر کروں گا. اور ان کے ووٹ کا جو یہ عزت ہے اور جو ان کا خلوص ہے، میں اس کا ہمیشہ خیال رکھوں گا. ونس اگین AVT فیملی، خیبر نیوز، آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. اب جو آپ نے بات کی ہے، اس بات کو میں تھوڑا سا آگے اس طرح بڑھاؤں گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب، جو کہ خان عبدالصمد خان اچکزئی کے فرزند ہیں اور قوم پرست سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، نیب کی گورنمنٹ میں باقی بھی ان کے کافی اتحاد ہم نے دیکھے. لیکن اس غیر فطری اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف سے محمود خان اچکزئی صاحب کا صدارتی امیدوار آنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. اس میں ایک چیز جو تھی وہ بلاول بھٹو کی مجھے بڑی اچھی لگی تھی، کیونکہ اس بات کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب، آپ اپنے آپ کو نیشنلسٹ نہ کہیں، قوم پرست نہ کہیں، کیونکہ قوم پرست پارٹی جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک نظریہ ہوتی ہے، اپنی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی لینگویج کو اور اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگے لانے کی بات کرتے ہیں. ان کے حقوق، ان کے استحصال، ان کی ضروریات اور ان کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے یہ کہنا کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے یا اس میں تھوڑا سا التوا آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جمہوری پروسیس کو اگر خود جمہوری قوتیں اور اسٹیک ہولڈرز اگر آ کر اسی پروسیس کو، پھر ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں نا، او جناب بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں کہ جمہوریت پہ شب خون مار دیا، او اسٹیبلشمنٹ جو جمہوریت کو نہیں چلنے دے رہی. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جمہوریت پہ شب خون جب بھی مارا گیا، یہی سیاسی جماعتیں اور یہی سیاسی دھڑوں نے اس کو تقویت بخشی، انہوں نے ہی موقع دیا. میرے ساتھ کلاسرا صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جمہوریت پہ جب بھی شب خون مارا گیا تو بی ٹیم جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بنائی تو وہ جمہوری قوتیں ہی تھیں، وہ جمہوری پارٹیاں ہی تھیں جن کو اپنی بی ٹیم بنا کر انہوں نے اپنے یہ سیاسی پارٹیاں بھی بلیک میل ہوتی ہیں. جب میں آگے بتاتا ہوں کہ ان کو کون بلیک میل کرتا ہے اور یہ کتنے بلیک میل ہوتے ہیں اور ہوتے کس طرح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود پارلیمان کی بالادستی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اختلافات کے باوجود پروسیس جو ہے وہ آگے، پروسیس کو اس لیے آگے بڑھنا چاہیے. جی دیکھیں، آپ کی بار بار دوباری نہیں لگنی نا، یہ تو پاکستان میں الیکٹورل پروسیس ہے. بالکل، 10 سال آئین میں بھی ہے کہ 30 دن میں جو ہے نا وہ کلاسرا صاحب بڑی ایک اچھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں 10 سال بی بی نے انتظار کیا، 10 سال جو ہے میاں نواز شریف نے انتظار کیا، 13 سال انتظار کیا. یعنی آپ جب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ چلیں، لیٹ سپوز آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، تو 2018 میں کوئی ایلینز تعینات نہیں تھے. 2018 کے بدترین انتخابات ہوئے، ایک پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں چھوڑا گیا، RTS کو بٹھا دیا گیا، بہت سارے تحفظات تھے، لوگوں کو پکڑ کر جماعتوں میں ڈالا گیا. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے PMLN کی پنجاب میں حکومت بن رہی تھی، نہیں بننی دیے. اسی طریقے سے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا، وہ جنوبی محاذ کو لا کے لانچ، جنوبی صوبہ محاذ وہ بنایا گیا، اس کو لانچ کیا. تو بھائی اب آپ تھوڑا سا صبر کریں، اور یہ جمہوری پروسیس میں حصہ ہے. اب ہم دیکھیں، ہم نے الیکشن لڑا، کلاسرا صاحب نے الیکشن لڑا، ہمارے چہرے پہ آپ دیکھیں کسی طرح کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں دکھائی دے گی، ایگریشن نہیں دکھائی دیں گے. ریزرویشن ہماری بھی ہیں، ریزرویشن ہماری ہے، بہت سخت ریزرویشن ہے. بلکہ ہم تو حیران ہیں، ہمارے ایک دو ساتھی جنہوں نے پتہ نہیں اتنے تحفظات کا اظہار کرنے کے باوجود بھی اچانک ہم نے دیکھا تو انہوں نے شفاف قرار دے دیا. اس پہ بھی ہم نے بڑا سوچا. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس جمہوری پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے، فیڈریشن کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو پتہ ہے، وہ اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنی ریزرو سیٹ کا معاملہ جو پڑا ہوا ہے، جو پینڈنسی میرا یہ خیال ہے یہاں بھی ایک جو ہے نا محمود خان اچکزئی صاحب کا بڑا احترام ہے، ریسپیکٹ ہے، لیکن وہ بھی ایک اور گیم کا حصہ بن گیا. اب یہاں میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی وہ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں سے ہم دے رہے ہیں، جب یہ فارمیشن آف گورنمنٹ اور حلف اور یہ سارا کچھ ہوا، پی ٹی آئی اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ٹرک جس پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کا ہے، اور کوئی تقریر اگر ایوان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دیتا ہے یہ اسے پریزیڈنٹ لے آتے ہیں، اگر کوئی اونچا بولتا ہے یہ اسے کسی اور سیٹ پہ لے جاتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے جس پہ ریاست پہ ڈین ڈالنے کی ایک بغاوت کی گئی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ مطلب معتبر ادارے بھی اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں، لوگوں نے بھی پبلکلی دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم منتخب ہو کر لہٰذا خان کو بھی رہا کرو اور ہمیں بھی رہا کرو، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھاؤ. او بھائی کس طرح بیٹھا ہے؟ اب ملزم ہے، آپ کا ٹرائل ہوگا، پروسیس ہوگا، اس پروسیس سے گزریں گے تب ہوگا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کون سے ایسے مطلب وہ ہیں کہ وہ ملزم سے مجرم ہے. اگر میں درست ہوں عمران خان صاحب سزا بھی ہو چکی ہے، اب وہ کے پی حکومت بھی چلا رہے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے اس کے ڈیسیجنز بھی وہ لے رہے ہیں. مطلب اس سے جو پرائم منسٹر بنا ہے، جو باقی وہاں پہ کل پریزیڈنٹ صاحب بن جائیں گے، اسی طرح اسپیکر، مجھے ان کی حیثیت جو ہے نا عجیب سی لگتی ہے. مطلب جو ملزم ہیں ابھی تک بھی لوگوں پہ سنگین مقدمات ہیں اور پرچے ہیں، ٹھیک ہے، بعض ضمانتوں پہ ہیں، اب وہ ایوان نہیں چلنے دے رہے. تو عرض کا اچھا ایک اور چیز جو آپ نے کی تھی نا، یہ سیاسی پارٹیاں بخاری سے اس ملک میں ایک 93 کہیں یا 100 کہیں، وہ گدی نشین جگیردار وہ لوگ ہیں، ان کا ایک اتحاد ہے. وہ نواز شریف صاحب کی 2/3 اکثریت ہو، پاپولیرٹی ہو، اس کے ٹرک پہ ہوتے ہیں. بھٹو صاحب پھانسی پہ لٹک جائیں، وہ ان کی لاش کو سیاسی طور پہ استعمال کر کے بی بی کی گورنمنٹ میں بڑے ٹرک کے آگے ہوتے ہیں. جنرل ضیاء صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، مجلس شورا ٹھیک ہے. اگر بی بی کا حادثہ ہو جائے تب بھی وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، ریفرینڈم میں ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں. ریفرینڈم میں بھی. اگر عمران خان صاحب مان لیا پاپولر ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی مطلب میں تو خیر نہیں مانتا اتفاق، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ان کی اپنی رائے. یہ جو گدی نشین یہ ہیں، یہ عمران خان کا بھی جو سیاسی کیریئر ہے اسے بیچ کے خود اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے اڈیالہ بٹھایا ہوا ہے. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج کوئی اور گورنمنٹ آ جائے، یہ عمران خان سے پوچھیں گے ہی نہیں. جیسے انہوں نے چودھری شجاعت انہیں ڈھونڈ رہا ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ میرے بندے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں، مطلب یہ ہماری سیاسی کمائی کھا گئے ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یار میں ان کی وجہ سے مجھے ہائی جیکر بنایا گیا، میری 2/3 اکثریت ہوئی، میرے ابھی اقتدار کی ختم ہونے کی سیاہی نہیں سوکھی تھی، تو یہ جو ہے ریفرینڈم کو بھی ووٹ کر گئے اور مجھے 14 سیٹوں پہ لے آئے اور چودھری شجاعت. سوچ یہ جو 100 بندہ ہے یہ اب بھی سسٹم کو امبیرس کر رہا ہے، سسٹم کو بلیک میل کر رہا ہے. یہ کبھی سندھ ہاؤس سے نکلتے ہیں، کبھی یہ چھانگا مانگا سے نکلتے ہیں، کبھی یہ گیٹ وغیرہ سے نکلتے ہیں. چاہے انہیں ایوب خان کی سپورٹ چاہیے ہو، یہ اس کو مل جاتے ہیں. یہ ان سے جان چھڑانی. اچھا کلاسر صاحب، ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ سیاسی اور ہمارے جو نظریاتی اختلاف ہیں وہ رہیں گے، لیکن ہم ورکنگ ریلیشن وفاق سے قائم کریں گے اور ہماری معاشی ٹیم بھی. تو آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا صوبائی کابینہ میں جو کے پی کے کی صوبائی کابینہ ہے وہاں پہ 11 نئے چہرے ہم نے پہلی بار دیکھے ہیں، تو کچھ اچھی باتیں بھی ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں. ہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، ایک تو میں ڈیرہ اسماعیل خان کے یا کے پی کے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک سٹائل سے نکلنا چاہیے. اور یہ بڑک اور یہ بڑے مطلب یہ جو ہے نا جذباتی قسم کے، وہ کے پی کے لوگوں کو پیس آف مائنڈ چاہیے. کے پی کے لوگوں کو پچھلے 10 یا 15 سال میں استعمال کیا گیا. وہ سوسائٹی ہے جو روشن خیال سوسائٹی ہے، جس کا خوبصورت کلچر ہے، جو دلیر ہیں، بہادر ہیں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں. انہیں اپنے سیاسی مفادات کی خاطر بلی نہ چڑھایا جائے. اگر ان پی ٹی آئی کی یہ بات درست ہے کہ وہاں سے 5000 بندہ جو ہے، 5000 بندے کو جنہوں نے موبلائز کرایا ان کا ٹرائل ضروری ہے. یہ جو کلچر ہے کہ جی میں آئی جی کو کہہ رہا ہوں اور میں فلانے کو کہہ رہا ہوں، بس ساتھ احترام میں جان کی امان پا کے، وہاں پہ پیس آف مائنڈ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. وہ غلطیاں نہ دہرائیں کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے 13 کروڑ کا صوبہ بنی بنائی حکومت، چودھری پرویز الہی صاحب ہاتھ باندھتے رہ گئے کہ حضور والا خان جی یہ اگر چلی گئی، یہی تھانے اور یہ پلسیں ہمارے پیچھے ہوں گی. اگر وہ سسٹم رہتا تو بہت ساری وقوعات نہ ہوتے، واقع نہ ہوتے. آپ نے اٹھ کے 17 ماہ کو تھوڑی نہیں ہوتے. آپ کا پولیٹیکل ورکر، آپ کی لیڈرشپ، آپ نے الیکشن میں جانا تھا.
آپ نے کہا توڑ دو، مطلب آپ کے ہاتھ میں کلہاڑا آ گیا۔ اگر آپ پولیٹیکل مائنڈ تھے، جو کہ تھے، ہونا چاہیے تھا آپ کو، میرا نہیں خیال کہ آپ تھے، تو آپ کبھی بھی کوئی بھی بندہ حکومت اور پالیٹیشین ہو، لیڈر ہو، وہ کہ اسی اب آپ پھر واپس آ گئے۔ اگر آپ نے انہی اسمبلیوں میں آنا تھا، کوئی انقلاب نہیں آنا تھا، تو پھر اس کو توڑنے کے پھر آپ نے کے پی میں بجائے آپ 17 ماہ میں کے پی کے ایشوز حل کرتے۔ کیا خیال ہے کے پی میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ گئی ہیں پچھلے 10 سال میں؟ کے پی سب سے زیادہ ٹینس سچویشن کا شکار ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے نوجوان کو، وہاں کی بہن کو، وہاں کی بیٹی کو، وہاں کی نوجوانوں کو پیس آف مائنڈ دو، پیس آف مائنڈ انہیں بچاؤ، انہیں امن چاہیے، انہیں روزگار چاہیے، انہیں بچانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں بلی نہ چڑھاؤ۔ 9 مئی میں بھی آپ نے ایسا کیا، اور کئی نوجوان جو ہے ان کا فیوچر ان کی وجہ سے یہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے، قدی نشین اور جاگیردار۔ اور یہ عمران خان کے نمائندے نہیں ہیں، میں تو تکرار سے کہہ رہا ہوں، یہ ہر اس بندے کے یہ نمائندے ہیں جس کی پاپولیرٹی ہوگی۔ کل نیا انہیں بندہ دے دو، نیا گیٹ کھول دو، یہ اس ٹرک پہ چڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے، بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور بخاری صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا مخصوص نشستوں کا معاملہ کافی لٹکا اور اس بہت سارے شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں، لیکن ایک پروسیس تو جاری ہے، آئین کے مطابق چل رہا ہے۔ کل جو ہے وہ 30 دن مکمل ہو جائیں گے اور 30 دن کے اندر صدر کا انتخاب بھی ضروری ہے، باقی جو اپوزیشن کو بھی تحفظات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ یہ جلد حل ہونا چاہیے تھا صدارتی انتخاب سے پہلے؟ دیکھیں، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، برا وقت جو ہوتا ہے اس میں پھر برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ پہ برا وقت آتا ہے تو پھر آپ سے آجو باجو جو ہے، پھر آپ اچھے موسم کی توقع نہ رکھیں، پھر آپ آندھی، طوفان، ژالہ باری اور اسی کی توقع آپ رکھیں۔ اس وقت موسم بہت خراب ہے پاکستان تحریک انصاف، خیر میں زلزلے تک جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، غلط ڈیسیجنز، غلط فیصلے، جس کا آغاز ہوا تھا خیبر پختونخوا کی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی، پارلیمان سے باہر رہ کر 126 دن ایگریسو اور ایکسٹریم ڈیسیجنز، جو اداروں کو دھمکیاں، مطلب یہ تمام حملے عوامل کار فرما تھے۔ اس کے بعد آپ کے جو سنی اتحاد کے موصوف نے الیکشن کمیشن کو ایک چھوٹا سا ورقہ جمع کروایا ہوا ہے، اس میں کہیں پہ انہوں نے ریزرو سیٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی، اور انہوں نے خود اعتراف بھی کیا اس بات کا۔ اب اس میں آئیں بائیں شائیں کا اگر معاملہ کر رہے ہیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی سر، یہ واضح کیوں نہیں چل رہے پھر؟ اگر اتحاد جو ہوا ہے، اگر ہم سمجھے حمایت یافتہ، تو پھر یہ سنی اتحاد نے کیوں اس خط میں ذکر نہیں کیا مخصوص کا؟ اور اب سارا تذکرہ ہی اپوزیشن کی جانب سے، پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں یا وہ سارے اسی کا کر رہے ہیں مخصوص؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا سر، فیس سیونگ بھی تو ہوتی ہے، فیس سیونگ بھی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر آپ اپنی نااہلی جو ہے یہاں پر آ کر سب کے سامنے یہ کہہ دیں کہ میں اس نااہلی کا مرتکب ہوا ہوں، تو اس سے آپ کو پولیٹیکل لاس ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس کا پھر آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس کو کور کرنے کے لیے نا، جیسے مثال کے طور پر جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، ذہن بنا ہوا اور ساتھیوں کی یہ مشورہ تھا کہ جی خان صاحب آپ ریزائن دے دیں، لیکن پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا سیفر کس نے جیب میں ڈال دیا کاغذ، اس نے کہا نہیں یہ واحد کارڈ ہے جس کو کھیل سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست میں ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو بھی خاص طور پہ کہوں گا کہ ذرا 95 سے پیچھے بھی جایا کریں نا، 97 سے پیچھے بھی جایا کریں، کیونکہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں جاتے، نہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں گو امریکہ گو ریلیاں، مودی کا یار، انڈیا کا یار، میں بتا رہا ہوں، نیب بنی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں، یہ چورن جو ہے نا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، سینٹیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ پاکستان میں ایسا موجود ہے، آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف، میں یہ ضروری بات کہوں گا، تھوڑے سے بحیثیت قوم ہم ایگریشن کو پسند کرتے ہیں، سنسنی ہمیں بہت پسند ہے۔ اب میں اور آپ اور کلاسرا صاحب اگر ایک ایکیڈیمک گفتگو کر رہے ہیں، ایک اچھی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں انٹرسٹ لوگ کم لیں گے، بجائے کہ میں اور کلاسرا صاحب اب تھوڑی دیر کے لیے نا تلخ کلامی ہو جائے اور تو طرح ہو جائے، غیر پارلیمانی شدت ہو جائے۔ تو شدت پسندی کہیں نہ کہیں ہمارے پولیٹیکل کلچر میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر سرائیت کر گئی ہے، اور اس میں بھی انفارچونیٹ میں یہ کہوں گا، ہمیں جو لیڈ کرنے والے جو تھے، ہمارے جو سیاستدان تھے، دیکھیں جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے، سیاستدان ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے فالوورز ہوتے ہیں، تو اس کے فالوورز جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا لیڈر کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب اگر ہم وہاں سے ہسٹری شروع کرتے ہیں، آج سے 1450 70 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ان کے گو کے پیروکار ہیں۔
آپ سب پوچھیں نا، کلاسرس صاحب سے، مجھ سے، کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، کیا ہم ان کی پیروکاری کر رہے ہیں؟ ان کی عادات، ان کے ارشادات، ان کے احادیث، ان کے فرمودات، کیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان، جن کو کچھ لوگ تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایک ہی لیڈر ہے ہمارا اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ خطاب سب نے سنا ہوگا، میں آج دہرانا چاہتا ہوں کہ لیڈر وہ ہے جو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے، اور جب فیصلہ کرے اس پہ ڈٹ جائے، اچھا فیصلہ یا غلط اس نے کیا، پھر اس کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ ہم نے پھر اس کو چینج کر کے پتہ نہیں ارسطو کے ساتھ ملایا اور کس کس کے ساتھ ملایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ہاں اگر آپ بہت انقلابی ہیں اور آپ کو بہت انقلاب آیا ہوا ہے نا، تو پھر آپ پارلیمان کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت ہے تو پھر یہ پارلیمانی سیاست کو آپ چھوڑ دیں۔ نام آپ پارلیمانی سیاست کا لیتے ہیں، بات آپ ڈیموکریٹک نارمز کی کرتے ہیں، ریفرنس آپ جو ہے وہ برطانیہ کی دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک معذرت کے ساتھ ہماری جمہوری جماعتیں جو ہے نا وہ غلامی سے ابھی تک تھوڑا سا نکلی بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات وہ برطانیہ کی بھی ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ جو میں جمہوریت کے سر اس کا کہہ رہا ہوں نا، گدی نشین اور جاگیردار، یہ بہت ضروری ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ میڈیا میں بات نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا ایک کھیل ہے جو ہمارے جمہوری نظام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ سر یہ میں اس میں کلاسرا صاحب آپ کی اجازت سے نا میں ایک بات مکمل کروں، بڑا یہ اہم نکتہ تھا۔ آپ جو جن بات کی بات کریں نا، ہمارے ملک میں کچھ اشرافیہ اور مافیا ہے جس میں اس اسٹیٹس کو کی جن کی یہ بات کریں، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ اب جب آپ دعوے کرتے ہیں ڈیموکریٹک نارمز کے، پارلیمانی سیاست کے، برطانیہ کی جمہوریت کی مثالیں جب آپ دیتے ہیں، امریکہ سے جب آپ مدد مانگتے ہیں، امریکہ کو آپ ایک آئیڈیل اور برطانیہ کو ایک آئیڈیل ڈیموکریٹک سوسائٹی اور اسٹیٹ کہتے ہیں، اپنے طرز عمل کو دیکھیں۔ آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ آپ کا ڈکٹیٹر، ایگریشن اور غیر پارلیمانی طریقہ۔ بخاری صاحب، ہمارے سسٹم کو سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں سے رہا ہے کہ جو برطانیہ کے پڑھے لکھے ہیں یا امریکہ کے کوئی کورسز کیے ہوئے ہیں، ہمیشہ رہا ہے، اور وہ پالیٹیشین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور وہ لوگ آ کے، اور آپ اگر یہ ان کا سٹیٹس نکال لیں، اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اگر آپ گدی نشینوں کا سٹیٹس نکال لیں، جاگیرداروں کا نکال لیں، ان کے بچے باہر ہوں گے اور ایک شاہی خاندان کی طرح جو ہے نا وہ ہوں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے وہ اس کلچر کو، اس ایجوکیشن کو، اس سسٹم کو نہیں یہاں لاتے، پھر وہ یہاں پہ طاقت یوز کرتے ہیں، کمزور کو دباتے ہیں، ووٹ کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں، سسٹم جتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے اسے کرتے ہیں، اور بڑی لمبی لمبی تقریریں اس وقت کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جو ہی روٹر لگتا ہے، گاڑیاں آگے پیچھے لگتی ہیں، وہ رکتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ آپ کسی سسٹم میں کسی جگہ دیکھ لیں۔ دوسرا آپ کا سوال ایک تھا وومن سیٹس کے حوالے سے، آپ اسے 2-3 دفعہ دہرا چکے ہیں، میرا خیال ہے آپ کی سوئی بھی اڑی ہوئی ہے، اور آپ شاید دیکھنے والوں کے لیے بھی اڑ کے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو گیا اور سنی اتحاد کو سیٹیں نہیں ملی، اور عمران خان صاحب کے 93 MNAs کی سیٹیں کھا گئے، اور الیکشن۔ او بھائی جان جی، الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے کروانے تھے، پی ٹی آئی کے انٹرنل، جی الیکشن کمیشن نے کروانے تھے۔ وہ جب چیف جسٹس وجی الدین صاحب نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں ترین صاحب کا بھی ذکر تھا، تو آپ نے بجائے رپورٹ دینے والے کو احترام دینے کے، آپ نے اسے پارٹی سے ہی نکال دیا۔ یہی نہیں تھا؟ اگر میں غلط ہوں تو اس کی تردید ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر اب گوہر صاحب کے پاس جب معاملہ آیا، یا نئی لیڈرشپ آ گئی، وکلاء صاحبان آ گئے، شعیب شہین صاحب آ گئے، سردار لطیف کوسا صاحب آ گئے، شیر افضل مروت صاحب آ گئے، ایک لمبی وکلاء کی آ گئی، اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ ابودر خان صاحب رابطے میں آ گئے، واٹس ایپ پہ آ گئے، فون پہ آ گئے، ملاقاتیں ہو گئیں، الیکشن کیا ہوا؟ ایک تماشا ہو گیا۔ مطلب اگر آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں، اور ہم مان لیتے ہیں کہ اتنی بڑی ہیں، تو پھر الیکشن کو پراپرلی کرواتے، ایک خوبصورت ایگزامپل بناتے۔ وہ ایک ایسا الیکشن تھا، نہ وہ میڈیا میں ریکگنائز ہوا، نہ وہ الیکشن کمیشن کے لیول پہ تھا، نہ پبلکلی تھا۔ جب آپ کا بلہ ہی نہیں رہا، تو پارٹی کے لیے میرے جیسے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، نہ بلہ رہا نہ جماعت رہی، ٹھیک ہے۔ جب جماعت ہی نہیں رہی، جب آپ نے نام ہی نہیں دیے خواتین کے، تو آپ کی سیٹیں کہاں سے آ گئیں؟ اچھا، آپ تو سنی اتحاد کونسل کے جو بھی لیڈر ہیں، آپ تو ان کی جیب میں 93 بندے چلے گئے، کبھی وہ اچکزئی صاحب کو آگے کر دیتے،
کبھی کسی اور کو کاٹ دیتے. مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے اور میں بس دیتا رہا, معافی چاہتا ہوں. وہ 3 دوست نا فلم دیکھنے گئے, ان میں سے 2 ایسے تھے جو کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتے تھے, سن سکتے تھے. اب انہوں نے کیا ایک دوسرے سے جو بھی لیں گے, انہوں نے کہا یار ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس طرح ہے, جب جو سین آئے گا رونے دھونے والا, ہم آپ کو انگلی لگائیں گے, آپ رونا شروع کر دیں گے, اور جب ہنسنے کا آئے گا تو ہم آپ کو وہ اشارہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, چلے گئے, فلم چلی گئی اور وہ سین شروع. تو شرارت سوجی بندے کو, اس نے کہا بھائی جی آج تو ذرا چیک کیا جائے, ان کو فلم بنایا جائے. وہ جب رونے کا سین آیا, اس نے ہنسنے والا اشارہ کر دیا, ہاتھ لگا دیا, تو وہ کہہ کے لگانا شروع ہو گئے, سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. جب ہنسنے کا آیا, رونے والا کارروائی ڈال دی. اب پارلیمنٹ میں یہ, اب آپ کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور سود اتحاد کے افراد, تو میں بس اعتراف معافی کے ساتھ ان کے ساتھ وہی فلمی سین ہو رہا ہے. کوئی نے انگلی لگاتا ہے, یہ شور ڈال دیتے ہیں, کوئی نے انگلی لگاتا ہے, یہ اچکزئی صاحب کی اپنی پارٹی ایسے ہے. ڈاکٹر صاحب, بالکل ڈاکٹر صاحب اتھارٹی ہیں بلوچستان کی پالیٹکس سے. مجھے بتائیں, آپ میں کچھ تھوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چلو سردار لطیف کھوسا صاحب کو آپ کر دیتے کہ جی پریزیڈنشل سر یہی وہی مطلب اچانک سے یہ نام سامنے آتا ہے, پہلے یہ وہی ہو رہا ہے, فلمی سین ہو رہا ہے. اب میں نے یہ پیغام ہے کلاسرا صاحب, یہ پیغام دیا ہے. دیکھیں میاں اسلم کو لاہور سے, گنڈا پور صاحب کو خیبر پختونخوا سے, محمود خان اچکزئی صاحب کو پریزیڈنٹ کے طور پر لا کر ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے. کس کو پیغام دیا جا رہا ہے, اس میں میرے خیال میں آپ کو ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایک اور چیز میں کر دوں, یہ جو سیاسی پارٹیاں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ نواز ہے, وہ ایک چیز کو وہ مائنس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ سوال جواب کرنے پڑ رہے ہیں. یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بھی کہنا چاہیے, یہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی کہنا چاہیے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی کہنا چاہیے, میاں محمد نواز شریف صاحب, کہ بھائی جی وہ 9 مئی والا حساب دیں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی دھاندلی ہو گئی اور یہ فراڈ ہو گیا اور ہم لٹے گئے اور آپ نے ایک رولا ڈالا ہوا ہے, یہ اس سے نہ کریں. آپ اس چیز کا جواب دیں جب آپ 9 مئی کو نکلے اور آپ ریاستی اداروں سر یہ 9 مئی کا کہتے ہیں, وہ 9 فروری کا کہتے ہیں. نہیں 9 فروری یا 9 مئی کا ایشو نہیں, 9 مئی کو پیسفلی الیکشن ہوئے, ٹھیک ہے, 93 بندہ آنا, کے پی کی حکومت بننا, گنڈا پور صاحب کا سی ایم بننا, ان کو تمام پروسیس کا حصہ دینا, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوا ہے. جیسے انہوں نے کہا 93 کوئی تھوڑی سیٹس نہیں ہیں. بالکل, اگر یہ ریزرو اور ان کی پارٹی ہوتی, جو کہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر, یہ تو بلہ لینے کی بجائے, بلے کے معیار پہ آنے کی بجائے, یہ تو جہیز کا سامان لے کے چلے گئے حلقوں میں. انہوں نے کہا تھا کہ بلہ نہ لیں اور یہ باغ سے لے جائے یا چھری چاقو کاٹ لے جائے. سوری, یہ سارا کچھ جو ہے ان کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں, مطلب میرے جیسا بندہ بھی پریشان ہوا, آپ بھی پریشان بیٹھے. ڈاکٹر صاحب بھائی ان کی خواتین کی ریزرو سی, او بھائی جب پارٹی ہی نہیں رہی. بخاری صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام تر ابھی کشمکش کی صورتحال ہے. وہی ابھی تک کل جو ہے صدارتی انتخاب بھی ہو جائے گا, لیکن محمود خان کا آج خط سامنے آ جاتا ہے. پہلے وہی حساب ہے کہ صدارتی امیدوار کے لیے ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں تھا, اب اچانک سے وہ بھی سامنے آئے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان کی آپ سے میں صورتحال پوچھنا چاہوں گا. سرفراز بھگٹی جو ہے وزیر اعلیٰ, تو آگے چل کے صورتحال آپ کس جانب دیکھ رہے ہیں؟ ان کا جارحانہ انداز بھی رہے جب وہ نگراں وزیر داخلہ تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے؟ ان کے ذہن میں سیکیورٹی کا بھی ایشو ابھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سرفراز بھگٹی؟ ہمیں تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان میں 2 ہی شخصیات ہیں اور ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں, اور یہی 2 شخصیات, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ایک ایسا تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں صرف 2 محب وطن ہیں, ایک نگران وزیر اعظم تھے اور ایک اب نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ, انٹلیکچوئلس کی بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان کی پارلیمانی سیاست اور فیڈریشن کے حوالے سے بات ہمیشہ کرتے ہیں. انہوں نے پارلیمانی انداز سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے, اور بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ مرکز کی سیاست پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. گو کہ ان 16 سیٹوں والی جو کیبنٹ ہے اور جو خاص طور پر بلوچستان ہے,
اس میں جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے نا، اس کا آغاز سرد ہوائیں بھی وہاں سے شروع ہوتی ہیں اور شدید طوفان جو ہے وہ شمال مغربی ہوائیں بھی وہیں سے آتی ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل پیدا کرتی ہیں. ایک چیز میرے لیے بڑی حیران کن ہے، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ مجھے بلاول صاحب کی ایک بات جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ لگی تھی. میں چاہوں گا کہ کلاسٹر صاحب اس پہ پھر بعد میں ضرور بات کریں. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہماری کسی نے صحافی نے سوال کیا تھا کہ جی سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ آپ کے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو مطلب یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے. تو خیر انہوں نے ایک ڈیفینیٹلی پولیٹیکل انہوں نے سیاسی جواب دیا تھا، وہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن یہ میں بات آپ کو یہاں پہ بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو 9 مئی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، میں آپ کو بڑا ایک زبردست ایک انٹرسٹنگ قصہ، انہوں نے بھی ایک لطیفہ سنا ہے. ایک تھانے دار جو ہے وہ چھترول کر رہا تھا، کوئی چور پکڑا گیا، اچھا خاصا اس کی کٹائی ہو رہی تھی، مار کھا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ اچانک آ کے اسی بندے نے بلکہ پوچھا، ایک نے بولا یہ بڑی آوازیں آ رہی ہیں اس کی چیخنے ویخنے کی، بولتے یار پوچھنا چاہ رہے، چلو پوچھو کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا سر جی یہ کی کر رہے ہو، پوری دنیا چور ہے، تسی مینو ہی پکڑ کے مار رہے ہو. اور نے کہا پتر تو پھڑیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو یہ کہیں کہ 9 مئی والے 8 مارچ کا بول رہے ہیں، 6 مارچ کا بول رہے ہیں، 9 مئی کا جواب دینا ہوگا. یہ میں نے نہیں کہا تھا نا، کلاسرا صاحب نے کہا تھا کہ 9 مئی جو ہے خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر تم نے خان ریڈ لائن کو عبور کیا پھر ہم بھی کوئی ریڈ لائن نہیں دیکھیں گے. بعد میں آپ کہتے ہیں انہوں نے خود کروایا. یعنی آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کے میاں اسلم صاحب، آپ کی وہ میڈم صدر صاحبہ جو ہیں آپ کی پنجاب کی ڈاکٹر صاحبہ، وہ آپ کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب، میں نام کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم لوں کیونکہ ہم تو اپنا ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم اشخاص کا نام اس لیے لینا پڑتا ہے لوگ کہیں اور نہ چلے جائیں نا، کسی اور کی بات نہ کر لیں، تو اس لیے ہم کلوز کر کے ذرا بتاتے ہیں کہ کون. ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا، پلانٹڈ تھا یہ سارا کچھ کہ کہاں سے. پھر وہ ایک بڑا محب وطن، میں کہتا ہوں اس شخص کو گرفتار کر کے یہاں پاکستان لا کے اس کو یہاں پہ ڈی چوک پہ لٹکانا چاہیے، جو ہمارے اداروں کا تمسخر اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. وہاں پر بیٹھا ہوا جس کو جو ہے نا اب اس سے اس کا سب کچھ عہدہ مہدہ بھی واپس لیا، اس کے کورٹ مارشل کا بھی فیصلہ ہو گیا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین چلا رہا ہے. اور اس نے 9 مئی کے حوالے سے ایک دن قبل اس نے بتایا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. جب یہ واقعہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے فلانے دفتر پہ جانا ہے، آپ کو فلانی جگہ پہ جانا ہے. اب دن آ کر کہتا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، لا تعلقی بھی کر دی. اب لا تعلقی بھی کر دی. خیر یہ لا تعلقی بھی بہت کچھ چیزوں کی ہوگی. گفتگو جاری ہے بخاری صاحب، یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ. سوری آپ کو یہ یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا، آپ بریک بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ کا ایک وہ اپنا پیٹرن بھی ہوتا ہے، آپ بریک لیتے ہیں، لیکن یہ بات بہت کرنا ضروری تھی. 9 مئی کے کرداروں کو اگر کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو یہ ایک ایسی مثال قائم ہوگی، آئندہ کوئی بھی سیاسی جماعت 50 بندے اٹھائے گی، کسی بھی جگہ پہ جا کے لشکر کشی کرے گی اور جب پکڑے جائیں گے تو بولیں گے 9 مئی والوں کو آپ نے کیا سزا دی تھی جو ہمیں پوچھ رہے ہیں. یعنی ایک مثال جو ہے وہ سیٹ کرنی ہوگی. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو جاری ہے. کلاسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان بڑا اب جارحانہ انداز رکھے ہوئے ہیں اور موجودہ حکومت کو، شہباز شریف کو بھی وہ للکار رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ باہر بھی بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. اور شہباز شریف کا تو کہا ہے کہ ہم نے یہ تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن میں آ جائیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کہیں آپ ہی نہ شکار بن جائیں ہمارا. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بیسک نا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نواز نے اور 13 جماعتوں نے مل کے 17 مہینے کی جو حکومت کی ہے اس کی گرد اور آلودگی کو اتارنے کے لیے ان تینوں جماعتوں نے مختلف یو ٹرنز لیے. پہلے بلاول صاحب کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ یہ کہو کہ عمران خان جو ہے اسے الیکشن لڑنے دیا جائے اور یہ کیا جائے. پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے مخالف کے ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں، میں یہ نہیں کروں گا. پھر آصف زرداری صاحب نے ایک مفاہمہ چلی. بیسک یہ تھا کہ یہ سارے آہستہ آہستہ تحریک انصاف کا، کیونکہ ولی وارث تو رہا کیوں نہیں، اب ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو کل تک پیپلز پارٹی میں تھے اور آج اچانک ہی وہ پی ٹی آئی کے مطلب فیس بھی بن گئے اور تحریک بھی بن گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح مان کر جائیں گے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم کل صبح جو ہے لائن میں لگ کے باادب اور باسد احترام، جیسے کہ ہمارے محترم سرفراز بگٹی صاحب ریزائن کر کے گئے تھے اپنا بلوچستان اور 3 پگیں انہوں نے لی تھی، ایک پگ خود انہوں نے پہنی.
دو ابا جی اور بیٹا جی کو پہنائی اور پھر سلوٹ کیا کہ سر میں حاضر ہوں، میں پیپلز پارٹی میں آ گیا ہوں. اور یہ ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سٹنگ وزیر داخلہ جو ہے وہ اپنا ریزائن رکھے اور جا کے کسی جماعت کو جوائن کر لے. سو یہاں پہ مختلف کریکٹرز ہیں، مختلف لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان سے بساد احترام جان کی امان پاک کہ حضور والا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے تھے. میاں صاحب لندن بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہاں پہ ان کی بیٹی کو بھی پولیٹیکلی اکاموڈیٹ کیا ہوا تھا. آپ ایک جلوس لے کے آئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بخاری سے وہ ایک وہ کیا تھا. جو آپ نے یہ سیاسی بت پالے تھے یا ان کا تحفظ کیا تھا، اب ان کو برداشت کریں. وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر. تو میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ کوئی اس ملک کو آگے چلنے دیں، اس کو بہتری کی طرف جانے دیں. آپ اپنا سیاسی رول، آپ کا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ اسے مولانا صاحب کہتے ہیں مجھ سے وعدہ وفا نہیں لیکن ہوتا، ہاں نہیں مجھ سے وعدہ پورا نہیں ہوتا. لیکن یہ دھیان رکھیں کہ یہ آپ کے اپنے ہیں، یہ آپ مل کے آپ نے سارے ملک کو جو ہے 17 ماہ میں جو کچھ آپ نے دیا، مطلب اب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا پاؤں جو ہے ریس پہ آ گیا تو ہماری چیخیں نکل جائیں گی. اور ایک چیز دوسری، جو ہمارے محترم ہیں بگٹی صاحب یا آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی 45 سالہ سیاسی جد و جہد، پولیٹیکل اپنا قد کاٹ، اپنی سیاسی کمائی، اپنی سیاسی جانشین بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ پہ اس طرح وار دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا ہے، اچھا فیصلہ ہے. انہوں نے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور ملک کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی ہماری جو ہے آنریبل جو ہے چیف منسٹر بنی. لیکن یہاں یہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھیان رکھنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیاستدان پہلے موجود نہیں ہے کہ جو خود بھی چیف منسٹر رہا ہو، اور ایک بار نہیں کئی بار رہا ہو، پرائم منسٹر رہا ہو، اور پھر اس کی بیٹی بنی ہو. مثال کے طور پہ خارق فیملی میں سے کوئی نہیں بنا، گرمانی فیملی سے کوئی نہیں بنا، کے پی سے ایسی کوئی مثال نہیں دے سکتی کہ بڑا وہ تھا اور اس نے اپنے بیٹی کو وہ کیا. انہیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، انہیں محنت کرنی ہوگی. اگر وہ چاہتی ہیں کہ میرے باپ کا، اور اب جو بھی وہ سیاست کریں گی، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہوگی، وہ ڈائریکٹ مسلم لیگ نواز اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ اثر انداز ہوگی. اور میاں صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میاں صاحب بھی پہرا دیں اس بات پہ کہ ان کی بیٹی سے بڑے فیصلے ہوں. مثال کے طور پہ میں مختصر، میرا تعلق تھل سے ہے، تھل جو ہے پنجاب میں ہے، وہ پنجاب کا گوادر ہے. اس لیے گوادر ہے کہ اس کی ایک سائڈ پہ انڈس ہے، دوسری سائڈ پہ چناب ہے، سر پہ جیلم ہے، ہیڈ پاجناد ہے. 7 ڈسٹرکٹ ہیں، خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، جھانگ ہے، چنیوٹ ہے. 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اب اس کی حالت زار سن لیں. اس میں ایک میڈیکل کالج نہیں، ایک ڈینٹل کالج نہیں، ایک وومن یونیورسٹی نہیں، ایک ہائی کورٹ کا بینچ نہیں، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں، ایک ٹراما سنٹر نہیں، ایک تھل مطلب اس کی تحقیقات اور جیسے چولستان یونیورسٹی ایسا کوئی ادارہ نہیں، زرعی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، انڈسٹری کک بھی نہیں. اور وہ پنجاب کا دل ہے. اس کا جو روڈ ہے مظفر گڑھ میاں والی، وہ کاتے روڈ ہے. اب میں یہ بات کیوں کی ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب میں ہری پور یونیورسٹی گیا ہوں، ہزارہ یونیورسٹی گیا ہوں، ایبٹ آباد یونیورسٹی، 50 کلومیٹر کے ایریا میں 5 یونیورسٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، ہمارے 7 ڈسٹرکٹ میں جس کی آبادی جو ہے کراچی کے برابر ہے، کیونکہ اس کی 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہو چکی ہیں. اگر ریزرو ملائی جائیں تو وہ کراچی بن جاتا ہے. اور اس کا حال یہ ہے 19 والے کا اور 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں والوں کا کہ بیسک سٹرکچر ہی نہیں ہے. مطلب 21,000 کلومیٹر نواز شریف صاحب کے دور میں بنی ہے موٹر ویز بامطابق احسن اقبال، اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ لاہور کی صفائی ضرور کرائیں، کمشنر کو ضرور کہیں کہ محلوں میں کچرا نہیں ہونا چاہیے، اچانک دورے ضرور کریں. لیکن تھل جو ہے، تھل فوڈ باسکٹ ہے، لاہور کی بھی پنڈی کی بھی. لاہور کو پانی ہم دے سکتے ہیں ایز اے، یعنی مریم نواز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اس پہ بریفنگ لیں، اس پہ بریفنگ لیں، اس پہ میاں صاحب. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ کہا، انہوں نے اپنی جو وکٹری سپیچ تھی، پہلی سپیچ تھی، انہوں نے یہ کہا تھا
کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ جنوبی نہ پنجاب نہ کے نہ اور اچھا یہاں ایک ایشو ہے بخاری صاحب نے پھر وہ آدھے نا سڑے ہوئے دے منہ چو کوئلے نکل دے دوسرا میں اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں میاں صاحب ایک بڑے پالیٹیشین ہیں, ان کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں انہوں نے سیاسی پاک اپنے 2 بیٹوں کو نہیں دی, انہوں نے مریم صاحبہ کو. اگر مریم صاحبہ یہ بہت بڑی آبادی ہے, یہ پنجاب کا گوادر ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا. لاہور کے پاس پانی نہیں ہے, اس کا بیاس بیک گیا, اس کا راوی بیک گیا, اس کا ستلے سوکھ گیا. لاہور میں پانی 400 کلومیٹر فٹ پہ چلا گیا, 300-350. پنڈی اسلام آباد کا آپ کے سامنے بور کروا کے دیکھ لیں, 400 فٹ پہ پانی نہیں ملتا. اس ایریے سے مائگریٹ ہو رہے ہیں لوگ لاہور جا رہے ہیں کیونکہ میڈیکل کالج نہیں ہے, ڈینٹل کالج نہیں ہے, ٹیچنگ ہسپتال نہیں ہے, حکومتی انفراسٹرکچر نہیں ہے, وومن یونیورسٹیز نہیں ہے, انجینئرنگ یونیورسٹیز نہیں ہے. ملتان اور بہاولپور ہیں جنوبی پنجاب, ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے. ہمارے 7 ڈسٹرکٹ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے. یہ میں کسی بھی اس سے آگے ہو کے یہ میاں صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب سے میں مخاطب ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو یہ سیاسی وہ دی ہے تو بڑے فیصلے کریں. آپ نے بہت اچھا کیا, لاہور سے لے گئے موٹر وے پشاور تک, آپ نے بہت اچھا کیا. آپ فیصل آباد لے گئے, آپ سرگودا لے گئے, آپ کراچی لے گئے, آپ سیالکوٹ لے گئے. آپ نے سیالکوٹ میں کہا کہ یہ موٹر وے تنگ ہے. میاں صاحب ہمارے پاس تو سڑک بھی نہیں ہے, ہمارے بچے حادثوں میں مارے جاتے ہیں. ہم مائگریٹ, اچھا لاہور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جتنا بجٹ رکھتے ہیں ادھر سے کوئی میرے اندازے کے مطابق 16 لاکھ بندہ ہر سال منتقل ہو جاتا ہے. ریزن کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, وہ روزگار کے لیے جاتا ہے, وہ جاب کے لیے جاتا ہے. 100 اس کے مسائل ہیں. ہمیں سنبھالا جائے. ہمارا گریٹر تھال کینال جو ہے وہ 2002 سے پڑا ہوا ہے. ہمارا 8 لاکھ کا صحرا ہے, 8 لاکھ ایکڑ کا صحرا ہے, اور دنیا کا ایسا صحرا تھال نہیں ہے کہ جس کے جو دریاؤں کے درمیان میں ہو. چولستان پڑا ہوا ہے, سوکھا ہوا ہے, پانی نہیں ہے, دریا نہیں ہے. ہمارے پاس تو دریاؤں کے درمیان میں ہے, اور یہ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ جو سبزی ہے, یہ جو پھل ہے, یہ جو فروٹ ہے, ہم تو ہمارے اگر دریا سے اوپر ہے نا, پانی اوپر ہے, تو نلکوں میں سے پانی خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بہت بڑی ویلیو ہے اس ملک کے لیے. یہ معاشی طور پہ بھی ہے. میں میاں صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں یا ان تک یہ ہے, ان کی پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اگر وہاں پہ کوئی ٹیچنگ ہسپتال بنا ہوا ہے, اگر کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہے, تو میں یہ 16 سیٹیں ہیں بلوچستان کی, ہماری 19 ہیں, ملتان کی 16 ہیں, ہماری 19 ہیں, تھال کی, بہاولپور کی 15 ہیں, ہماری 19 ہیں. 19 والوں کے پاس نہ NFC جاتا ہے, 19 والوں کو نہ آپ ہائی کورٹ کا بینچ دیتے ہیں, نہ انہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر دیتے ہیں, نہ انہیں کوئی ایگریکلچر دیتے ہیں, نہ انہیں گریٹر تھال کینال دے کے وہ رقبے آباد کرتے ہیں. انڈسٹری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایک جنگل ہے. اور جبکہ ہم اتنا ریسورسز رکھتے ہیں پانی کے, پانی تو سونا ہے, اور تھال کو سنسکرت کا لفظ سونے کے پہاڑ کہا گیا ہے. اور میں یہ جو چھوٹے صوبے ہمارے ہیں, جیسے KP ہے, آپ نے گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا, ہمیں پیس آف مائنڈ چاہیے, ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں گھر میں رہنے دیں. اور میں فوج سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمارے پاس بھی آئیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. فوج میں 80% لوگ کون سے ہوتے ہیں, پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں جی فوج, میں اکثر گفتگو میں کہتا ہوں کہ یار فوج جو ہے وہ میرے جیسوں کی ہے, جن کو آپ 7ویں نمبر سے اٹھا کے پہلے میں لے آتے ہیں, یا جن کو منگلہ سے بلاتے ہیں, اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہے. وہ آپ اپنا چیف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا بخاری صاحب, کلاسر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, وقت کم ہے, تو بتائیے گا کہ کل کے صدارتی انتخاب میں کیا سمجھتے ہیں, کون جیتے گا؟ دیکھیں, انہوں نے جو کلاسر صاحب نے بات کی ہے, میں تھوڑا اس کو کنکلوڈ بھی کروں گا کہ فیڈریشن تبھی مضبوط ہوں گی کہ جب آپ وفاق کی اکائیوں کو, اور جو لوگ جہاں جن کی ریسورسز ہیں, وہ ان لوگوں کو استفادہ جب تک وہاں کے مقامی لوگوں کو نہیں ہوگا, تو یہ ڈسکریمنیشن کا جو فیکٹر ہے نا, جو ناانصافی کا فیکٹر ہے, یہ ختم نہیں ہوگا. ناانصافی بھی اسی طریقے سے ختم ہوتی ہے. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ پنجاب میں اب PMLN کی گورنمنٹ ہے, تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے تحفظات کو ضرور سنیں. تحفظات نہیں, بہت ضروری ہے, جینون جہاں پہ معاملہ ہے, اور اس کو ضرور سننا چاہیے, کیونکہ اس سے مزید جو ہے وہ فیڈریشن کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ فیڈریشن, دیکھیے پاکستان ایک گلدستہ ہے, تو گلدستے میں 2-3 پھول اگر مرجھائے ہوئے ہیں تو اس گلدستے کا وہ پورا شیپ خراب ہوتا ہے. یہاں پہ جو کل ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں, میں آپ کو یہ بات پھر اپنی دہرانا چاہوں گا کہ اس سموتھ ٹرانزیکشن کو, اس پروسیس کو, جس کو عارف علوی صاحب, جو کہ ایک ریاست کی ایک پہچان ہوتی ہے, اور جن کے پاس ایک اتنا بڑا آئینی عہدہ ہے,
انہوں نے اس کا جس طریقے سے استعمال کیا تھا، اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. بلاول صاحب نے بھی کہا اور PMLN نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ اس کے لیے سزا اور جزا کا جو بھی تعین ہوگا ہم اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے. لیکن اب یہ صدارتی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور صدارت کے لیے یہ بڑا ایک اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں پیدا کرے گا تو تاریخ اس کو سنہرے حروف میں یاد نہیں کرے گی، بلکہ وہ سیاہ باب کا حصہ ہوگا. کیونکہ پھر وہ کل یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ سیاست اور پارلیمان پہ شب خون مارا جا رہا ہے اور جمہوری پروسیس کو روکا جا رہا ہے. جمہوری پروسیس کو کسی صورت رکنا نہیں چاہیے. اور بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، آپ کا شکریہ، اور کلاسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جو سیاسی عمل ہے اور جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، ایک طریقہ کار چلنا چاہیے، کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں، عوام ایوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہاں سے اٹھے، کوئی مسیحا ایسا ہو جو کہ مہنگائی کو کم کر سکے، جو کہ بجلی بلوں کے اتنا زیادہ اس پہ ٹیکسز ہیں، گیس کے بلز ہیں، ان پہ ٹیکسز کا جو اضافہ ہے اس میں ریلیف دیا جا سکے. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دانش ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.